نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، سامعین مکرم، ناظرین مکرم، اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی خصوصی برکتیں عطا ہوئیں. نیز ماہ رمضان المبارک کی خصوصی برکتوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر رکھی گئی ایک بہت بڑی دولت اور نعمت سے ہم سب ہمکنار ہونے والے ہیں. وہ نعمت ہے شب قدر کی نعمت. اللہ تبارک و تعالی تلاوت کردہ مبارک جملے میں اور مبارک قول میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنائے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی من جملہ نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں رات اور دن بھی ہیں، مگر پروردگار عالم کے ان دو نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی وہ رات کی نشانی ہے، رات کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کئی مقامات پر رات کا ذکر فرمایا، پھر کئی مقامات پر دن کا تذکرہ بھی فرمایا، لیکن دن کے ذکر کے مقابلے میں رات کا تذکرہ تقریباً 33 مرتبہ زیادہ کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دن کے مقابلے میں رات کی بہت بڑی اہمیت ہے، رات کی بہت بڑی شان ہے، رات کی بڑی خصوصیت ہے، رات کی بہت بڑی اہمیت ہے، رات کی بہت بڑی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دن کے مقابلے میں رات کے درجے کو بہت بلند فرمایا ہے. یہ رات ہی ہے جس کے اندر معراج ہے، رات ہے جس کے اندر براءت ہے، رات ہے جس کے اندر نجات ہے، رات ہے جس کے اندر سکون ہے، رات ہے جس کے اندر اطمینان ہے، رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہے، رات ہے جس کے اندر سجدوں کی لذت ہے، رات ہے جس کے اندر نوافل کی بہت بڑی برکت ہے. غرض کہ رات کو اللہ تبارک و تعالی نے دن کے مقابلے میں بہت بڑا درجہ عطا فرمایا ہے. لیکن ان بڑے درجے والی راتوں میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی رات کا ہے تو وہ شب قدر کا ہے. ماہ رمضان المبارک میں عطا کی جانے والی یہ شب قدر، ماہ رمضان المبارک کے اندر چھپا کے رکھی جانے والی یہ شب قدر اتنے بڑے درجے کی حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی فرشتوں کی بارات اور فرشتوں کی جماعت شب قدر کے پرانوار لمحوں کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہے. پھر اتر کر وہ بندگان خدا جو شب قدر کی حقیقت میں قدر بجا لاتے ہوئے عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تہلیل میں، اللہ کی یاد میں، توبہ میں، انابت میں، استغفار میں لگے رہتے ہیں، تو ان کی ان عبادتوں اور اطاعتوں کے منظر کو دیکھتے ہیں. پھر اس پر خوش ہو کر یہ جو شب قدر کی عزت کرنے والے بندے ہیں ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. دوستو، یہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جس وقت انسان کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی، یعنی انسان نہیں بنایا گیا تھا، ہم سب کو نہیں وجود بخشا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے والی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جانے والا تھا. تو ایک پتلے کی شکل میں جب ان کی تخلیق کی ابتدا ہونے لگی، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا تعالیٰ
یہ جو انسان کی شکل میں تو ایک مخلوق کو بنا رہا ہے، پھر اس مخلوق کو زمین کے اوپر بسانا چاہتا ہے، تو ہمارے اندر یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ جب یہ روئے زمین پر جائیں گے تو خون ریزی کریں گے، وہاں فساد کریں گے، وہاں بگاڑ کا ماحول پیدا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ انسان کی شکل میں بنائے جانے والی مخلوق کتنی زیادہ قدر کرنے والی ہوگی، کتنی زیادہ میری یاد میں زندگی بسر کرنے والی ہوگی، کتنی زیادہ لیل و نہار کے اندر دن رات میری یاد میں مگن رہنے والی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ناز کے انداز میں فرشتوں نے جو عرض کیا تھا کہ اس مخلوق کو تو زمین میں بسانا چاہتا ہے، جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گی یہ مخلوق، پھر اس انسان کو زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر، جو زمین میں بگاڑ کا ماحول پیدا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر وہ جو فرشتے تھے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک ناز کے انداز میں عرض کیے تھے کہ زمین پر انسان کو کیوں بسایا جا رہا ہے کہ وہ تجھ سے کٹے رہیں گے، تیری یاد سے غافل رہیں گے، پھر تیری یاد سے وہ اپنے آپ کو دور کرتے رہیں گے اور زمین پر جا کر وہ خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر شب قدر میں بندوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے، پھر بندوں کو عبادت میں لگاتا ہے، بندوں کو اپنی اطاعت میں لگاتا ہے، بندوں کو سجدے میں لگاتا ہے، بندوں کو مختلف اذکار اور اوراد میں لگاتا ہے۔ لگانے کے بعد خالق دو جہاں جل وعلا اپنے فرشتوں کو اجازت دے کر بھیجتا ہے روئے زمین کی طرف کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ تم میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح آج کی رات مجھ سے خیرات مانگتے ہوئے، میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، میری بارگاہ میں سجود نیاز لٹاتے ہوئے، میری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے، میری عبادت میں مصروفیت رکھتے ہوئے کیسے رات گزار رہے ہیں۔ جب اس رات کی یہ بندے قدر کر کے میری عبادت میں لگ رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، میری اطاعت میں رات گزار رہے ہیں، تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی اور انسانوں کی عبادتوں کی کیفیت، پھر انابت اور توبہ اور استغفار کی جستجو کو بتانے کے لیے یہ اپنے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرماتا ہے۔ جب وہ فرشتوں کی جماعت بندوں کو روئے زمین پر شب قدر میں اس طرح مختلف انداز کی عبادتوں میں مصروف دیکھتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں، بندوں کو سلام کرتے ہیں، سلام کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، فرشتوں کی جماعت اتاری جاتی ہے ہماری عبادتوں، ہماری ریاضتوں، ہماری اطاعتوں، ہماری دعاؤں، ہمارے استغفار، ہمارے توبہ کی کیفیتوں کو دکھانے کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت ہم کو عبادتوں کی حالتوں میں اپنے فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اس قدر کی رات میں، شب قدر میں، عزت کی رات میں، شرف کی رات میں، پھر عظمت کی رات میں، فضیلت کی رات میں، برکت کی رات میں پروردگار عالم سے کٹ کر زندگی گزاریں، پھر ان لمحوں کو، ان اوقات کو عبادتوں میں گزارنے کے بجائے ہنسی اور مسخرے پن میں گزاریں، غفلت میں گزاریں، تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں اس رات بندوں کے عبادتوں کا منظر دیکھنے کے لیے، بندوں کو سلام کرنے کے لیے، بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ اتنی تعداد ہوتی ہے کہ پوری روئے زمین، پوری زمین خطۂ ارض تنگ ہو جاتی ہے، پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ بھئی ایک بالش زمین بھی باقی نہیں رہتی جہاں پہ فرشتہ نہ ہو، فرشتہ کھڑا نہ ہو۔ تو قدر کے معنی، شب قدر جو ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر، بھئی اس ایک سورہ ہے قرآن مجید میں
اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، جس میں شب قدر کا تذکرہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ تو شب قدر جو بتایا گیا، شب قدر، قدر کے کئی معنی بتائے گئے، من جملہ معانی میں سے قدر کا ایک معنی ہے تنگی، تنگی کی رات۔ شب قدر کا مطلب ہے تنگی کی رات۔ کیا تنگی کی رات؟ تنگی کی رات کا مطلب ہے فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہم جیسے بندوں کے لیے دعائے استغفار کرنے کے لیے، پھر ہماری عبادتوں اور نیکیوں اور خیر کے کاموں کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں کہ ساری زمین میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے شب قدر کے اندر، زمین تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ یہ تنگی کی رات ہے۔ پھر شب قدر کا ایک معنی یہ بتایا گیا، قدر کے معنی ہے شرف، بھئی عظمت، شان، مرتبہ، درجہ۔ تو شب قدر چونکہ شرف کی رات ہے، یہ عزت کی رات ہے، پھر عظمت کی رات ہے، تو اس کو شب قدر قرار دیا گیا، شب قدر کہا گیا۔ اس لیے عظمت کی رات ہے۔ ہلکا سا پردہ قرآن مجید کے سورہ لیلۃ القدر میں اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کے بلندی درجہ سے ہٹا کر بتایا گیا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی برکت اور عظمت اور شرف اور شان والی رات ہے کہ اس رات کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اس رات کے مقابلے میں جتنے بھی عظمت والی راتیں ہیں، جتنے بھی عظمت والے دن ہیں، پھر وہ عظمت والی راتیں، عظمت والے دن تقریباً 1000 مہینوں سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں۔ پھر ان کے اندر جتنی عبادتیں، جتنی ریاضتیں، جتنی نیکیاں کی جائیں، 1000 مہینوں سے زیادہ عرصے میں جتنی عبادتیں کی جائیں گی، جتنی ریاضتیں کی جائیں گی، جتنی اطاعتیں کی جائیں گی، جتنے خیر کے کام کیے جائیں گے، اس میں قیمتی سے قیمتی راتیں ہیں، پھر ایک سے ایک بڑھ کر دن بھی ہے۔ بھئی انہی راتوں میں، شب قدر سے ہٹ کر جو راتیں ہیں، انہی راتوں میں ماہ رمضان کی ساری راتیں ایک سے ایک ترقی والی، پھر ایک سے ایک مرتبے والی رات ہے۔ پھر انہی راتوں میں عرفہ کی شب ہے، بھئی انہی راتوں میں عاشورہ کی شب ہے، پھر دن ہیں کئی، شب برات بھی ہے، پھر کئی دن بھی ہیں، بھئی عید الفطر کا دن ہے، دیگر دن ہے، راتیں ہیں۔ یہ ساری راتیں، سارے دن مل کر ایک شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب کوئی بندہ بھئی اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پھر بہت زیادہ دل جمعی کے ساتھ پروردگار عالم کی رضا کے لیے شب قدر میں عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو 1000 مہینوں میں کی جانے والی جتنی عبادتیں ہیں وہ ایک پلڑے میں اگر رکھی جائیں، تنہا شب قدر میں کی جانے والی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھے جائیں، تو شب قدر کی جانے والی نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ قدر کی رات ہے، یہ عظمت کی رات ہے، تو اتنی زیادہ قیمتی اور قدر والی رات ہے۔ پھر اس رات کو قدر والی اللہ نے بنا کر ہمارے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے، ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا بہت بڑا تحفہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت سے مانگنا، جس نے یہ تحفہ عطا فرمایا، تو اس تحفے کے اندر اس دیے جانے والے تحفے کے لمحات میں پروردگار عالم سے جب مانگا جائے تو اللہ رب العزت اس مانگنے کو ضرور قبول فرماتا ہے، ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ شب قدر کی مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے اور اللہ رب العزت اس بندے کو رد کرے۔
تو اسی لیے حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیونکہ یہ قدر کے لمحات ہیں، یہ عظمت کے لمحات ہیں، یہ اللہ نے ایک نعمت کے طور پہ ہم کو عطا فرمایا۔ تو خاص شب قدر کے اندر دستے سوال دراز کرنا ہے، دعا کرنے کا وقت ہے، تو ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مصروف رکھیں۔ بڑی قیمتی رات آ رہی ہے، اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے کہ پہلے تو آپ اندازہ کریں کہ پورا رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، یہ بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے صرف قرآن نہیں، قرآن مجید سے ہٹ کر دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمایا۔ تو اس کے اندر لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، مگر جب اس متبرک ماہ رمضان المبارک کا تعارف کرانے کا وقت آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ القدر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اتنا بڑا عظیم تر ماہ مبارک ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر شب قدر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب شب قدر کو رکھنا چاہا تو ماہ رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ شب قدر ہے ماہ رمضان المبارک میں، اتنی بڑی قیمتی رات ہے، اتنی بڑی قدر والی رات ہے، تو اتنی بڑی برکت اور عزت والی رات ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورا ماہ رمضان المبارک کیسا برکت والا ہے۔ دراصل سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو برکت ہے، جو رحمت ہے، جو مغفرت ہے، جو شان ہے، جو عزت ہے، جو عظمت ہے، جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ شب قدر کے رکھے جانے کی وجہ سے بھی ہے، قرآن کے نزول کی وجہ سے بھی ہے۔ شب قدر کو چونکہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک میں رکھا تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کا درجہ بہت بلند ہو گیا ہے، بہت بلند ہو گیا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر ارشاد فرمایا، مختلف چیزیں بیان کی گئیں۔ تنبیہ الغافلین کے اندر حضرت امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے درج فرمایا، تو اس میں سے ایک حصہ میں شب قدر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں میرے احمد کو، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو ایک ایسی رات عطا کیا ہوں کہ اگر ان کی امت میں سے کوئی امتی صرف اس رات کے اندر انتقال کر جائے، یا جس مہینے میں وہ رات ہے، ماہ رمضان جس مہینے میں وہ رات ہے، اس میں اگر اس مہینے میں اس کا انتقال ہو جائے تو میں اس امتی کو، میرے محبوب کی امتی کو صرف شب قدر جس مہینے میں ہے اس مہینے میں انتقال کرنے کی وجہ سے 30 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا، 30 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 30 شہیدوں کو کتنا ثواب ملتا ہوگا؟ اتنا ثواب ماہ رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے شخص کو، پھر لیلۃ القدر میں انتقال کرنے والے شخص کو عطا کیا جاتا ہے۔ پورے ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ شان، یہ شوکت کیسے آئی، یہ برکت کیسے آئی کہ پورے مہینے کے اندر جس کا بھی انتقال ہو اس کو 30 شہیدوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے آئی کیونکہ اس کے اندر شب قدر ہے، شب قدر ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو آنے والی مقدس اور متبرک رات میں کما حقہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔